سورۃ الانعام کا آغاز ہے اور یہ 7ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ سورہ انعام مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس میں 3100 کلمے ہیں، 12935 حروف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ پوری سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سر بسجود ہوئے، یعنی آپ سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان جانوروں کا ذکر ہے جنہیں کفار اپنی مرضی سے حرام کہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں کافروں کی اس حرکت کا رد ہے کہ کوئی بھی شخص کسی چیز کو حرام کہے تو اس کے لیے ثبوت ضروری ہے۔ جب اللہ تعالی نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہنا یہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کہا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، اسے حرام کہنا یہ گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توریت میں سب سے اول یہی آیت ہے۔ اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ آسمان و زمین میں دیکھنے والوں کے لیے قدرت کے بہت عجائب ہیں اور حکمت کے بہت غرائب ہیں، اس میں بے شمار عبرتیں ہیں اور منافع ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی، چاہے وہ رات کی اندھیری ہو، کفر کی اندھیری ہو، جہالت کی اندھیری ہو یا جہنم کی ہو، اور اسی طرح روشنی چاہے وہ دن کی ہو، ایمان کی روشنی ہو، ہدایت کی روشنی ہو، علم کی روشنی ہو، جنت کی روشنی ہو، سب کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں آپ غور کریں، فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں کے لیے صیغہ جمع کا ذکر فرمایا گیا، ظلمات، والنور، اور نور کا ذکر واحد کے صیغے کے ساتھ کیا گیا۔ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کے راستے بہت کثیر ہیں اور حق کی راہ، حق کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اس لیے نور کو واحد ذکر فرمایا گیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور قدرت کے ایسے نشانات دیکھنے کے باوجود کافر لوگ
اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یہاں تک کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہماری اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کی نسل سے ہم پیدا ہوئے، تو فرمایا تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو، جن کی نسل سے تم پیدا ہوئے، ان کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا۔ اس میں مشرکین کا رد ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ جب ہم مر کر گل کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری اصل مٹی ہی سے ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے پر کیا تعجب کرتے ہو؟ جس قادر رب نے پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کیا، اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ تمہارے مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، بہت بڑی جہالت ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا، ایک وقت مقرر کیا جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا درس ہے، اور کیسی آیت دل کی دنیا بدلنے والی ہے۔ ہم پیدا ہوئے ایک مخصوص وقت لے کر، اس میں سے اکثر حصہ ہم گزار چکے، اب نہ جانے کتنے لمحات باقی ہیں۔ جتنا بھی صحت کا خیال رکھیں، جتنے بھی حفاظتی اقدام کر لیں، جو آخری دن موت کا لکھا ہے اس دن موت ضرور آنی ہے، اور جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ رات قبر ہی میں گزرنی ہے۔ عقل مند دانا سمجھدار وہی ہے جو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور پاکیزہ زندگی کی طرف آ جائے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے، اور تمہارے کام جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی جب بھی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے، یہ توجہ ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ قرآن مجید فقان حمید کی آیات کو انہوں نے جھٹلا دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، آپ کے معجزات کو جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، یعنی جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، ان قریب اس مذاق کی سزا انہیں ملے گی، اور اس چیز کی عظمت
کا انہیں احساس ہوگا کہ وہ حق کیسی عظمت والی چیز ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا وبال ہے اور کیسا عذاب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔